السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ رحمان کی ایک بہت ہی فیمس آیت جو سورہ رحمان میں 31 مرتبہ آئی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سب سے پہلے اس آیت سے متعلق ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے تھے اور یہ سورہ رحمان کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت پہ پہنچے تو لوگ خاموش رہے، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، تم سے بہتر تو جن ہیں، جنہوں نے اس آیت کو سننے کے بعد خاموشی اختیار نہیں کی اور کہا، اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، لا بشیء من نعمت ربنا نکذب ولک الحمد۔ تو جب بھی آپ یہ آیت سنیں فبأي آلاء ربكما تكذبان تو دل میں یہ اقرار ضرور کریں، لا بشیء من نعمت ربنا نکذب ولک الحمد۔ بہت ہی حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ آیت بار بار ریپیٹ کیوں ہوئی ہے؟ ورڈز بھی سیم ہیں، زبر زیر بھی سیم ہے، مائنر سا بھی ڈیفرنس نہیں ہے۔ عربک میں جب بھی کوئی بات کی جاتی ہے تو سینٹینسز اپنا موڈ چینج کرتے ہیں کانٹیکسٹ کے حوالے سے۔ ہم اس آیت کو، اس کی جو بیک گراؤنڈ میں 2-3 آیات ہوں گی جس کے بعد یہ کہا جائے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہم اس کانٹیکسٹ میں اس کو اسٹڈی کریں گے۔ آج ہم اس کو اس کانٹیکسٹ میں اسٹڈی کریں گے کہ اس سے لاسٹ جو آیات تھیں ان میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتیں دیکھی تھی۔ ہم نے نعمتیں دیکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے زمین کو مسخر کر دیا، ہم زمین پر رہتے ہیں، ہماری رہائش کا بہترین انتظام کیا گیا، پھر ہمارے کھانے پینے کا بہترین انتظام کیا گیا، ہمارے تواضع کے لیے طرح طرح کے فروٹس بنائے گئے اور ان کو ایک پیاری سی گفٹ ریپنگ میں رکھا گیا، جانوروں سے ڈیفرنٹ ہمارے لیے حالات بنائے گئے، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا گیا، ہمیں قرآن پاک کی نعمت دی گئی، ہمیں بولنے کی نعمت دی گئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سب سے پہلے اس کی ورڈ ٹو ورڈ میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ فَبِأَيِّ تو کون کون سی، آلاء نعمتوں کو، اس کا کامن میننگ ہے بہت ہی عجیب چیزوں کو، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو، طاقتوں کو، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے تحائف کو، حیران کر دینے والی چیزوں کو، معجزوں کو۔ مینس اللہ کو آپ بہت ہی واسٹ ٹرم ہے یہ، آپ اس کا ٹرانسلیشن صرف نعمتوں کی فارم میں نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ اس آیت سے پہلے نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے تو ہم آج کے کانٹیکسٹ میں اسے ان نعمتوں کے حوالے سے ہی دیکھیں گے۔ ربکما، تم دونوں اپنے رب کی۔ اب یہاں پہ تو دونوں سے مراد کون؟ ابھی تک صرف انسان کی تخلیق کا ذکر آیا ہے، ابھی جنوں کا ذکر نہیں آیا۔ 2 طرح کے انسان ہیں۔ اس وقت جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو ایک تو وہ انسان تھے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بالکل ہی کفر کر رہے تھے، بالکل ہی جھٹلا رہے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا ہی نہیں چاہتے تھے، شرک پر ہی بضد تھے۔ اور دوسری کیٹیگری وہ تھی جو اپنے گھروں میں لا علم بیٹھے تھے، جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ ایون جب مکہ فتح بھی ہو گیا تو تب بھی ان لوگوں کو جا کر پتہ چلا کہ کوئی نبی آیا ہوا ہے اور وہ یوں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ ان کو محفوظ مقام پر بھیج اور ان تک حق کی بات پہنچاتے رہو۔ تو یہاں تک تو ہم نے انسانوں کی 2 کیٹیگری دیکھ لی۔ ایک انسان تو وہ تھے جو بالکل ہی غافل تھے، جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ادھر ادھر کیا ہو رہا ہے، اور دوسرے انسان وہ تھے جو تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بھی نہیں مانتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ شیطان بھی بنے ہوئے تھے۔ وہ شیطان کے وسوسوں میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے تھے، اسلام کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ مینز دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسانوں کی شکل میں شیطان تھے۔ تو یہاں پر اگر جن اور انسان بھی ہم کاؤنٹ کر لیں تو جو مشرک تھے وہ انہی شیطانوں کی لسٹ میں آئیں گے جنہوں نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی تھی اور ہر شیطانی چال چلی تھی۔ اس کے بعد ورڈ آیا تھا تکذبان۔ تکذبان کا مطلب جھٹلاؤ گے، تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتیں دیکھ کر بھی اندھے ہو جاؤ گے، گمراہ رہو گے، تم کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے، نعمتیں دیکھ کر اگنور کرو گے۔ بلکہ تکذبان میں وہ والا بیہیویئر بھی آ جاتا ہے جس میں ہم کوئی نعمت دیکھیں بھی، جیسے ہم گھاس دیکھیں لیکن چونکہ ہمیں شکر گزاری نہیں ہوگی تو ہم کہیں گے گھاس سو وٹ یار، گھاس ہی تو ہے۔ لیکن جو شکر گزار بندہ ہوگا وہ کہے گا الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے اتنی نرم گھاس ہمارے پاؤں کے نیچے بچھائی۔ کبھی گھاس کے اوپر پاؤں رکھیں کتنا سکون ملتا ہے نا۔ تو جو شکر گزار بندہ ہے وہ ہر نعمت پہ شکر ڈھونڈ لیتا ہے، اور جس سے جھٹلانا، جس سے تکذبان ٹرم پہ پورا اترنا ہو، اسے بڑی سی بڑی نعمت بھی
بہت چھوٹی لگتی ہے. ہم نے اس آیت کے ورڈ ٹو ورڈ میننگ دیکھے. اب ہم اس آیت کو تھوڑا سا اور ڈیپلی اسٹڈی کرتے ہیں. جب کسی بچے کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے، اس کے پیرنٹس اس کے بولنے سے پہلے اسے ہر چیز دے دیتے ہیں، تو اس کا بیہیویئر عجیب سا ہو جاتا ہے، وہ بگڑنے لگ جاتا ہے، وہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ وہ ہر نعمت کو پانے کا مستحق ہے، ہر نعمت اس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، وہ اپنا حق سمجھنے لگ جاتا ہے. تو کبھی اس کی وش کے خلاف، اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو جائے یا اس کی مرضی کی چیز اس کو نہ ملے تو وہ پھر ٹیمپرامنٹ شو کرنے لگ جاتا ہے، ضد کرنے لگ جاتا ہے، چیزیں توڑ پھوڑ کرنے لگ جاتا ہے. مینز وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر پاتا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ جو میں چاہتا تھا وہ نہیں ہوا. انسان کی مثال بھی ایسے ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری ڈیمانڈ کے بغیر ہمیں بے بہا نعمتیں دے دی ہیں. اب ہم خود کو ان نعمتوں کا مستحق سمجھنے لگ گئے ہیں اور ہم ان نعمتوں کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں وہ نعمتیں نظر بھی نہیں آتی اور وہ ہمیں نعمتیں لگتی بھی نہیں. شکر گزاری کا جذبہ بہت کم ہو گیا ہے ہم میں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیہیویئر سے بچائیں اور اپنی جتنی ہمارے اراؤنڈ نعمتیں ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. پیرنٹس بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن کبھی بچے پیرنٹس سے ناراض ہوں تو وہ کیا سینٹینس بولتے ہیں؟ مما پاپا انہوں نے تو ہمارے لیے کبھی کچھ کیا ہی نہیں، جو کیا ان کا فرض ہی تو تھا. یہ سینٹینسز سننے کو ملتے ہیں. کیا یہی سینٹینسز ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بولتے؟ ہمارا یہ کوشچن نہیں ہوتا کہ اللہ نے خود ہی تو ہمیں بنایا ہے، اللہ نے خود ہی تو ہمیں نعمتیں دی ہیں. تو اپنے بیہیویئرز کو تھوڑا سا آبزرو کریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شکر گزاری کے ساتھ قبول کریں. اور اگر کوئی نعمت ہم تک نہیں پہنچتی تو بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی ہزاروں نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ہم کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں، ہمارے آنر کی ایک ہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آپ ٹائم پر آنا، لیکن ہم کسی وجہ سے لیٹ پہنچتے ہیں، ہمارا باس ہمیں کچھ نہیں کہتا تو ہم اس کی نیلینسی کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور روز لیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایک مہینہ ہمارے باس ہمیں آبزرو کرنے کے بعد اچانک بلا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ لیٹ کیوں آئے روز، جبکہ میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ نے لیٹ نہیں آنا. تو اس کے ایک مہینے کے بعد کے کوسچن پہ بھی ہم ناراض ہو جائیں گے. ہم اپنے باس پہ باتیں کرنے شروع کر دیں گے اور اپنے کولیگز میں جا کر بھی اسے بدنام کرنے کی کوشش کریں گے کہ باس ایسے ہیں، باس سخت ہے، باس نے یوں بلا وجہ ڈانٹا، تھوڑا سا ہی لیٹ تو آتا تھا. مینز جب ہمارے ساتھ بہت رحمت والا معاملہ ہو رہا ہو تو ہیومن نیچر ہے کہ ہم اس کا غلط فائدہ اٹھانے لگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی جب ہماری سرکشیوں کے باوجود ہم پہ پکڑ نہیں کرتے، ہمیں نعمتیں دیے جاتے ہیں تو ہم ناشکرے ہو جاتے ہیں. اور اگر کبھی کوئی نعمت ہم سے چھن جاتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو برا بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، اس سے شکوے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں. انسان ناشکری کی طرف مائل ہے، نعمتوں کو اگنور کرتا ہے، نعمتوں کو دیکھ کر بھی اندھا رہتا ہے، خود کو ان نعمتوں کا مستحق سمجھنے لگ جاتا ہے. تب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.